أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آن لائن کلاسز میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پیارے بچوں، ہم لوگ ہماری کتاب میں اس سے پہلے ہم احکام کے بارے میں پڑھے، ہم احکام کے بارے میں جانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پچھلے کلاس میں پچھلے ویڈیوز میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ طہارت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے. تو آج کے کلاس میں ہم جو آج ایک نیا باب، ایک نیا چرچہ آج شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ طہارت کیسے حاصل کرتے ہیں، طہارت کس چیز سے حاصل کریں گے، اگر کوئی چیز ہم کو لگ جائے تو ہم کو کیسے اس چیز سے ہم پاکی حاصل کریں گے، اس کا ہم چرچہ آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، آپ لوگ سب لوگ اچھے سے بیٹھیے اور بادب کے ساتھ سنیے، اور جو کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو اس کو بار بار دیکھیے، بار بار سنیے، تو آپ کو کیا ہوگا، اس کنفیوز سے آپ دور ہو سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا چرچہ ہے، آج کا جو ہمارا بیان ہے، وہ ہے غسل کا بیان. کیا ہے؟ غسل کا بیان. یعنی ہم اگر کوئی چیز ہم کو نجاست لگ جائے تو ہم اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو آج کا جو بیان ہے، ہمارا جو آج کا چرچہ ہے، تو ہم کیا کریں گے، آج غسل کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا سب لوگ؟ سب لوگ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ الحمدللہ. تو ہمارا جو آج کا جو چیپٹر ہے اس کا یہ فرسٹ پارٹ، ہم کچھ حصہ پڑھیں گے، کچھ بیان پڑھیں گے. تو ہمارا جو آج کا جو بیان ہے وہ ہے غسل کے بارے میں. یعنی غسل ہم کو کب کرنا پڑتا ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے، اور غسل کب کرنا واجب ہوتا ہے، غسل کب کرنا فرض ہوتا ہے، اور کب کرنا سنت ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں آج پڑھیں گے اور اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگ کل پڑھے تھے طہارت کے باب میں کہ حدث کے دو قسم ہوتے ہیں. سب لوگ پڑھے تھے نا؟ ہم پڑھے تھے اس سے پہلے حدث کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک حدث اصغر کہلاتا ہے اور ایک حدث اکبر کہلاتا ہے. تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی. تو آج کے باب میں ہم آج کے بیان میں پڑھیں گے کہ حدث اگر لگ جائے تو ہم کیسے پاکی حاصل کرنا ہے، ہم کیسے اس سے پاکیزگی حاصل کرنا ہے. حدث اکبر کی پاکی حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایک ہوتا ہے حدث اصغر، ایک ہوتا ہے حدث اکبر. حدث اصغر کیا ہوتا ہے، یعنی جس سے ہم کو وضو لازم ہو جاتا ہے، وضو کرنے سے ہم اس سے پاک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم کو حدث اکبر لاحق ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، ہم کو غسل کرنا پڑے گا، ہم کو غسل کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو ہم اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، حدث اکبر سے ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں. غسل کا معنی کیا ہے، پاک ہونا، صاف ہونا. ٹھیک ہے،
صاف ستھرا ہونا، ہمارے جسم کو کیا کرنا، پاک کرنا، غسل کا معنی ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، دیکھیے حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم غسل کرتے ہیں، اور اس غسل کو ہم کیسے کریں گے، اس کے نیچے دیکھیے ہمارا جو اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ اس کے بارے میں ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کیسے غسل کریں گے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جب غسل کرنے جاتے ہیں تو کیا کریں گے، دونوں ہاتھوں کو اپنے گٹوں تک، یہاں تک کہ کیا کریں گے، ہم دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں کو اچھے سے دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد ایسے ایسے دھو کر کے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو ہم ملائیں گے، یہاں تک کہ ہم دونوں ہاتھوں کو اچھے سے دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد 3 بار دھوئیں گے، 3 بار، ایک بار دھونا کافی ہے لیکن 3 بار دھونا کیا ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد استنجا کی جگہ کو دھوئیں گے۔ استنجا کی جگہ دھونے کے بعد اگر ہم کہیں جگہ اگر بدن میں کہیں بھی نجاست لگی ہو، کوئی اگر غلیظ چیز لگی ہو تو اس کو ہٹائیں گے، اس کو دھوئیں گے۔ پھر دھونے کے بعد اس کو کیا کریں گے، اگر نجاست حقیقہ ہے یعنی پاخانہ یا پیشاب یا اور کوئی چیز ہے تو اسے ہم کیا کریں گے، اس کو دور کریں گے۔ اس کو دور کرنے کے بعد ہم وضو بنائیں گے، ٹھیک ہے، باسلیقہ سے ہم وضو بنائیں گے۔ پھر وضو کرنے کے بعد اس سے کیا کریں گے، اگر کوئی چیز ہمارے بدن میں اگر لگی ہے تو اس کو دور کریں گے۔ دور کرنے کے بعد، اور ہم نے کل پڑھا تھا نجاست کی 2 قسم ہوتے ہیں، کیا کیا ہے، ایک نجاست غلیظہ، دوسرا نجاست خفیفہ۔ اور نجاست غلیظہ کے اندر کیا آتا ہے، نجاست حقیقہ کا بیان آتا ہے۔ حقیقہ کسے کہتے ہیں، جیسے پاخانہ، پیشاب اور جیسی جیسی چیزیں ہوتی ہیں اس کو نجاست حقیقہ کہتے ہیں۔ اگر وہ لگا ہو تو ہم کیا کریں گے، اس کو دور کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو دور کرنے کے بعد باقاعدہ سے ہم وضو بنائیں گے، ٹھیک ہے، وضو اچھی سے بنائیں گے۔ اگر ہمارے بدن میں کہیں اگر نجاست لگی ہو تو اس کو دور کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، اچھی طریقے سے ہم اپنے بدن کی صفائی کریں گے، اور دیکھیں گے نہانا ہم کو کہاں ہوتا ہے، نہانا ہم کو کہاں پہ پڑتا ہے۔ دیکھیں گے اگر جہاں پہ اگر اونچی جگہ ہے تو ہم کیا کریں گے، اپنے پیر کو دھوئیں گے، پیر کو دھوئیں گے تاکہ ہمارے پیر میں جو گندگی ہو، جو غلیظ چیز ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو دور کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے جو اونچی جگہ ہے اور اونچی جگہ پہ وہ گندگی کو نہیں نگلنے کے لیے ہم کیا کریں گے، وضو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اونچی جگہ پر نہانا ہو تو ہم پیر بھی دھو لیں گے، پھر 3 بار اپنے دائیں کاندھے پر کیا کریں گے، پانی بہائیں گے، 3 بار۔ ایک بار بہانا کافی ہے لیکن 3 بار بہانا کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 بار ہم پانی بھی بہائیں گے، پہلے دائیں کاندھے پر 3 بار پانی بہائیں گے، پھر اس کے بعد بائیں کاندھے پر پانی بہائیں گے 3 بار، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا، غسل میں، غسل کے جو فرائض ہے وہ کیا ہے، 3 فرائض ہے، غسل کے 3 فرائض ہے، کیا کیا ہے، پہلا ہے کلی کرنا، کیا ہے، کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر تیسرا ہے سارے بدن پر، پورے بدن پر پانی بہانا، اچھے سے پانی بہانا، کہیں بھی حصہ، کوئی بھی حصہ ہمارا باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر باقی رہ جائے گا، اگر ہم کہیں پر پانی بہانا باقی چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا غسل نامکمل ہوگا، ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، سب سے پہلے جب ہم نہانے جائیں گے، سب سے پہلے جب ہم جائیں گے تو غسل کی نیت کریں گے۔ غسل کی نیت کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، اس سے اپنی جگہ پر اگر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو دور کریں گے۔ اس کو دور کرنے کے بعد ہمارا پیر ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ پیر دھوئیں گے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم کیا کریں گے، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ ناک میں ایسا پانی ڈالنا کہ اس کو اچھے سے جو ناک کی جو گندگیاں ہے اس کو پورے سے صاف ہو جائے، اور ہماری جو کہنی کی جو انگلی ہے، یہ انگلی سے ہم کیا کریں گے، ہم اپنے دونوں ناک کو صاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری انگلی سے، کہنی کی انگلی سے، بائیں ہاتھ کی کہنی کی انگلی سے کیا کریں گے، دونوں ناک کو صاف کریں گے، پھر پانی ڈالیں گے، پھر صاف کریں گے اور اچھے سے صاف کریں گے۔ اس کے بعد ہم پورے بدن پر، ٹھیک ہے، پورے بدن پر پانی بہائیں گے، اچھے سے پانی بہائیں گے، ٹھیک ہے۔
اگر ہم پانی نہیں بہائیں گے صحیح سے تو ہمارا غسل نامکمل رہ جائے گا، اس لیے ہم کو صحیح سے پانی بہانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو نیت کرنا پڑے گا، نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بدن پہ اگر کہیں نجاست لگی ہو اس کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ پہلا ہے کلی کرنا، پھر ہے ناک میں پانی ڈالنا، پھر ہے سارے بدن پر پانی بہانا۔ تو بچے ہم پڑھ رہے تھے غسل کے بارے میں، ٹھیک ہے، غسل کے ہم 3 فرائض پڑھے، ٹھیک ہے، ایک ہے کلی کرنا، ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان باتوں کو جان لیا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے کس کے بارے میں؟ غسل کی سنت کیا کیا ہے، غسل میں کیا کیا کرنا سنت ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا غسل کرنے کے لیے؟ جب ہم غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم کنویں پر جاتے ہیں یا ٹیوب ویل میں جاتے ہیں نہانے کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نیت کریں گے دل میں۔ کیا کریں گے؟ دل میں نیت کریں گے کہ ہم نہانے جاتے ہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ جو ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو نیت کرنا ہی پڑے گا، اس کی سنت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک کیا کریں گے؟ دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں کو۔ یہ دونوں ہاتھ ہے، اس کو دونوں کو اس ہاتھ تک کے یہاں تک کے کیا کریں گے؟ اس کو دھوئیں گے، اچھے سے دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، یہ سب بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا جو استنجا کی جگہ ہے، ہم پیشاب کرتے ہیں، ہمارا پیشاب خارج ہوتا ہے، اس کی جگہ کو ہم دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں پر ہمارے بدن میں اگر نجاست لگی ہو، اگر گندگی لگی ہو تو اس کو ہم دھوئیں گے، اس کو ہٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ باقاعدہ طور پر ہم وضو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے۔ اگر وضو نہیں بنائے تو چلے گا، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چل جائے گا، لیکن وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پورا بدن کا جو ہے ہم کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا طریقہ مل جاتا ہے غسل کرنے کا۔ دیکھیے غسل کرنے میں کیا ہے، ہم غسل کرتے ہیں، اگر غسل کرنے میں اگر ہم سب سے پہلا جو ہم طریقہ کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اگر یہ سب نہیں کریں گے تو ہم کیا نہیں ہوں گے؟ پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کہنی انگلی، یہ جو ہمارے بائیں ہاتھ کی جو کہنی انگلی ہے، اس سے ہم ناک کو، دونوں ہاتھ کو صاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر پورے بدن پر پانی بہائیں گے۔ پھر تمام بدن پر پانی بہانا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام بدن پر پانی بہانا بھی سنت ہے۔ اگر ایک بدن بھی اگر حصہ کوئی باقی رہ گیا نہاتے وقت، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جگہ اگر باقی رہ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ ہم اگر کنویں کے پورے پانی بہا دیتے ہیں، کنویں کے پورے پانی اگر ہم بہا دیں گے لیکن ہم پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر کوئی حصہ بھی اگر بدن کا باقی رہ گیا، کوئی بھی حصہ اگر بدن کا خالی جگہ پر اگر پانی نہیں بہا تو ہم پاکی نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو بدن کے ہر حصے پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ پانی پہنچانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر نہانے میں قبلہ رو نہیں ہونا ہے۔ جب ہم نہاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرنا ہے؟ اتر طرف یا دکن طرف کیا کرنا ہے؟ ہم ہو کر کے نہانا ہے۔ ہم ایسا ہو کر کے نہیں نہانا چاہیے، یہ قبلہ ہے نا، ادھر ہو کر کے نہیں نہانا چاہیے۔ کیوں؟ اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز کا قبلہ ہے، اس وقت ہم کو احترام کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو اس طرح ہو کر کے ہم قبلہ کے ہوگے طرف نہیں نہانا ہے، بلکہ اتر طرف یا دکن طرف یا ایسا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہانا چاہیے۔ کیونکہ قبلہ کیا ہے ہمارا؟ قبلہ ہمارا نماز کا یہ قبلہ ہے، تو ہم ایسا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک بے ادبی ہوگی، تو ہم قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نہاتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بات نہیں کرنا چاہیے۔ نہاتے وقت کسی قسم کا کلام نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب ہم نہاتے ہیں تو نہاتے وقت ہم اچھے سے نہانا ہے، ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بات نہیں کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے پڑھا، غسل کا طریقہ پڑھ لیا، غسل کیسے کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، کن کن چیزوں کا فرض ہے۔ 3 چیزیں فرض ہے، کیا کرنا؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ بھی پڑھ لیا۔ پھر غسل کی سنت بھی ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو نیچے جو ہمارا جو چھوٹا ایک ہیڈنگ ہے، جو سب سے چھوٹی ہیڈنگ ہے، ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ غسل کب کرنا
فرض ہوتا ہے. کب کرنا؟ فرض ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسی حالت ہوتی ہے، کبھی کبھی غسل کرنا فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سنت، ٹھیک ہے، اور کبھی مستحبات بھی ہوتے ہیں. تو آپ پھر اس کے بعد ہم نیچے جو ہمارا ہیڈنگ ہے غسل کن صورتوں میں کرنا فرض ہے، ایسی حالت میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا؟ اس کے بعد ہمارا بیان ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے سب لوگ، غسل کن صورتوں میں کرنا فرض ہوتا ہے. دیکھیے غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے؟ جب ہم کو جنابت لاحق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنابت لاحق ہونے سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. جنابت عورت کو بھی ہو سکتا ہے یا مرد کو بھی ہو سکتا ہے، دونوں اس میں برابر ہے. تو جنابت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ وطی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ اور شہوت کے ذریعے سے. تو ہم اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جنابت لاحق ہونے سے ہم کو نہانا پڑے گا. تو جنابت سے جب ہم کو جنابت لاحق ہو جائے اس وقت غسل کرنا فرض ہے. اس کے بعد پہلی کیا ہے؟ غسل کرنے کا فرض ہے. جنابت کے وقت غسل کرنا فرض ہے. دوسری بات کیا ہے؟ وطی کے وقت کیا کرنا؟ غسل کرنا فرض ہے. پھر تیسری جو بات ہے، اگر وطی کب ہوتا ہے؟ وطی کے وقت اگر ہم وطی کرتے ہیں تو اس وقت بھی کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا فرض ہوگا ہمارے اوپر. کیا ہے اس وقت؟ غسل کرنا فرض ہے. ایک ہے جنابت کے وقت، دوسرا وطی کے وقت، پھر تیسرا کیا ہے؟ حیض سے فارغ ہوتے وقت. اگر حیض لاحق ہوتا ہے، عورتوں کو حیض آتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جو مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں، ان کو حیض آتے ہیں، ان کو نفاس بھی آتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت بھی ہے. اگر حیض اور نفاس نہیں آئیں گے تو عورتیں بیمار ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، عورتوں کو ان کو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کیا ہے؟ ایک مشین ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے. اگر حیض اور نفاس عورتوں کو نہیں آئے گی تو عورتیں بیمار ہو جائے گی، عورتوں کو مر جائیں گی. جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ اندرون ایک مشین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے ہی عورتوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے. تو عورتوں کو حیض آتے ہیں، حیض کے وقت بھی نہانا فرض ہوتا ہے. اور اسی طرح نفاس، جب ہمارے عورتوں کو جب نفاس ختم ہوتا ہے اس وقت بھی نہانا فرض ہوتا ہے. پھر مسلمان میت کو نہلانا کیا ہے؟ غسل کرنا فرض ہوتا ہے. جب کوئی ہمارے گھر میں میت ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ میت ہو جاتی ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کو غسل دینا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. یعنی اس کو غسل دینا ہی پڑے گا. بغیر غسل دے کر کے ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی میت ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو غسل دیتے ہیں. غسل دینے کے بعد ہم اس کو کفن دیتے ہیں، تجہیز و تکفین کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو دفناتے ہیں. اس سے پہلے ہم کو غسل دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے غسل میں کتنی باتیں فرض ہے وہ بھی پڑھا. پھر غسل میں کیا کیا سنت ہیں وہ بھی پڑھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد اس سے جو ملتا جلتا جو کچھ باتیں ہیں اس کو ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. پھر ہمارا سبق ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے، غسل میں کب سنت ہے غسل کرنا؟ ہم نے پڑھا کہ غسل میں کتنی باتیں سنت ہے. بات نہیں کرنا چاہیے، قبلہ کی طرف نہیں ہونا ہے، اور کیا بولتے ہیں اونچی جگہ پر کیا نہانا چاہیے، یہ سب باتیں سنت ہے. اب غسل کب کرنا سنت ہوتا ہے، کس حالت میں غسل کرنا سنت ہوتا ہے، ہم اس کو ذرا پڑھیں گے. غسل کرنا کب سنت ہوتا ہے؟ عیدین میں، عید بقرہ عید کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غسل کرنا سنت ہوتا ہے. جب عید رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، پھر عید الاضحیٰ آتی ہے. ابھی عید الاضحیٰ آنے والے ہیں، ابھی کچھ دن کے بعد عید الاضحیٰ آنے والے ہیں. سب لوگ کے گھر میں قربانیاں ہوگی، جانور کٹیں گے، گائے کٹیں گے، سب لوگ بڑے مزے سے گوشت بھی کھائیں گے، ہے نا. تو عید کے ٹائم میں، عیدین میں، عید الفطر عید الاضحیٰ کے ٹائم میں غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے، کب؟ ایک عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ٹائم میں غسل کرنا سنت ہے. اسی طرح حج یا عمرہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں، عمرہ کے جانے کے وقت نکلنے کے لیے، اس کے جب نکلنے کے لیے اس وقت بھی غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. جب حج کرتے ہیں
جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ٹائم میں غسل کرنا بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح عرفہ میں جب عرفہ کے لیے لوگ نکلتے ہیں، عرفہ مزدلفہ کے لیے جب اس کی طرف نکلتے ہیں، ایسی ٹائم میں غسل کرنے سے سنت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج کی کلاس میں، آج کی کتاب میں، آج کے سبق میں ہم غسل کا بیان پڑھا، پھر غسل کے بعد میں ہم نے پڑھا کہ غسل کرنا کب سنت ہوتا ہے، وہ باتیں بھی پڑھا، غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں ہم نے اس کو بھی پڑھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ غسل میں کیا کیا سنت ہے ہم نے اس کو بھی پڑھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ غسل کب کرنا سنت ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی پڑھا، غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی پڑھا۔ تو بچوں، آج کے سبق میں ہمارا جو سبق تھا وہ ہے غسل کا بیان۔ تو آپ لوگ سب لوگ کیا کیجئے، اس سبق کو اچھے سے دیکھیے اور اچھے سے سنیے، اس کے ساتھ ساتھ بار بار مشق کیجئے۔ جو آپ کوئی بھی لمحے کو، کوئی بھی سیکنڈ کو آپ اسکپ نہیں کیجئے گا، اگر اسکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اچھے سے دیکھیے اور اچھے سے سمجھیے، ٹھیک ہے۔ پھر آنے والی کلاس میں ہم کیا کریں گے، اس سبق کا جو غسل کے جو چند مسائل ہیں، غسل کے متعلق جو مسائل ہیں، ہم اس کو اور اس سے جو ریلیٹڈ، جو اس سے متعلق جو سوالات اور جوابات ہیں، ہم اس کو ختم کریں گے آنے والے کلاس میں۔ آج کا سبق ہم اتنا ہی پر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آنے والے کلاس میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم ملیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔